حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو کہ شہیدان احد میں شامل ہیں۔ بات یہ کہ 7 شوال سن 3 ہجری کو اسلامی تاریخ کا ایک بہت ہی اہم مارکہ غزوہ احد کے نام سے ہوا ناظرین۔ مشرکین مکہ نے غزوہ بدر کی ہزیمت کا بدلہ لینے اور اسلامی ریاست کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے غرض سے مدینہ منورہ پہ چڑھائی کی تھی۔ اب ہوا یہ ناظرین کہ غزوات میں شرکت کے حوالے سے جو تعمیل احکام نبوی میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے جو بے مثال نقش چھوڑے ہیں، ان کی اثر انگیزی قیامت تک اہل محبت کو جذبہ اطاعت کی حرارتوں سے مکمل طور پہ نوازتی بھی رہے گی اور عشق کی شمع کو مکمل طور پہ روشن بھی کرتی رہے گی، اور رہتی دنیا تک مسلمانوں کو پکار کر یہ بتاتی رہے گی کہ جنہوں نے مصلحت سے بالاتر ہو کر ڈر اور خوف کا چولا اتار کر حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دستار پہنی، تو پھر وہ نفوس قدسیہ بنے جنہیں اپنی جانوں کو نچھاور کر دینا گوارا تھا، لیکن حکم نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بال برابر بھی تجاوز کرنا گوارا نہ تھا، جو اپنی سانسوں کو سرکار علیہ السلام کی خیرات جانتے تھے اور اپنے وجود کو سرکار علیہ السلام کا احسان مانتے تھے، جن کے نزدیک سرکار علیہ السلام کے حکم پر مر مٹنا ہی زندگی کا اصل مقصود تھا، جن کو فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصل معنی و مفاہیم ہی پتہ نہیں تھے ناظرین، بلکہ اس کے بدلے میں ملنے والی ازلی اور دائمی راحتوں اور مقام سے بھی وہ مکمل طور پہ آشنا تھے۔ انہی عظیم المرتبت ہستیوں میں سے ناظرین ایک ہستی ایسی ہیں جن کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ بیعت عقبہ ثانیہ میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مر مٹنے کا وعدہ کرتے ہیں، غزوہ بدر میں غلامی کا طوق گلے میں ڈال کر شجاعت و بہادری کا تاج اپنے سر اقدس پر رکھ کر بدری صحابی ہونے کا شرف حاصل کرتے ہیں، اور پھر غزوہ احد کے موقع پر حکم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاسداری کرتے ہوئے اطاعت و فرمانبرداری کی سند ہاتھ میں لیے ہوئے استقامت اور مستعدی کا دامن تھامتے ہوئے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر درہ کوہ کے اہم مورچے جبل رمات پر 50 تیر اندازوں کی کمان سنبھالتے ہوئے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی تعمیل پر اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیتے ہیں۔ دنیا انہیں سر جھکا کر حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔